بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کما هو اہل. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام الا وان السنة قد عمیت وان البدعة قد احیت فان تسمعوا کلامی وتطیعوا اهدکم سبیل الرشاد. صلوات بر محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق درک علوم محمد و آل محمد علیہ السلام عنایت فرمائے تاکہ ان علوم کو ہم خود سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، ان پر عمل کر سکیں اور انشاءاللہ مبلغ عملی بن سکیں دوسروں کے لیے. ایام اعضاء ہیں اور یقیناً یہ پہلا ویکینڈ ہے عاشور کے بعد. مقصد ایک ہی ہے، ایک سفینۃ النجاہ ہے، کشتی نجات، جو ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے تو پوری کائنات کی ہدایت کے لیے چلتی ہے. جس کو جہاں بھی جتنی بھی توفیق ملتی ہے اتنا ہی اس سے سیراب ہوتا جاتا ہے، اس پہ سوار ہو جاتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے. یقیناً محرم کے ایام میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں. عزاداری وہی ہے جو ہم بچپن سے کرتے آئے ہیں، ماں کی آغوش سے، بلکہ ماں کے پیٹ سے ہم نے جو ہے نا وہ سننا شروع کی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ مائیں عطا فرمائی ہیں کہ جو ان حالات میں بھی مجلسوں میں آ کر بیٹھتی تھیں اور ہم اس زمانے میں بھی سنتے تھے بیٹھ کر. تو ظاہر ہے وہ تو ہم نے وہاں سے جو ہے نا وہ سننا شروع کیا ہے، لیکن وہ تھا فقط سننا اپنی عبادت کے لیے. اس کے بعد پھر جب ہم نے خود سے اپنی مرضی سے جانا شروع کیا تو بھی ایک مقصد تھا کہ ہم آئیں اور عبادت کریں. لیکن ظاہر ہے مرحلہ بر مرحلہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ایک مرحلے میں ہم نے خود عبادت کرنی ہے اور ایک مرحلہ وہ ہے جس میں ہم نے سیکھ کے دوسروں کو سکھانا ہے. اس لیے سمجھنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات کا ادراک کرنا کہ عزاداری ابی عبداللہ الحسین ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ بہت ہی ضروری ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر بھی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اجازت ہے انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. خوب عزیزان محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں عزاداری کیا ہے، کس طرح سے کرنی ہے. ایک واقعہ تھا جو 61 ہجری میں ہوا، چند گھنٹوں کے لیے ہوا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک واقعہ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسے ہے کہ ہر سال پھر سے زندہ ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے. خوب اب ایک اینگل سے مقدمتاً آج ایک چھوٹی سی گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو لے کر جو 3 دن آگے بڑھوں گا کہ ہم دیکھیں
ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اس نہضت کو زندہ رکھنے کے لیے آئمہ علیہ السلام نے، اہل بیت علیہ السلام نے کیا اہتمام کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر آئمہ علیہ السلام قبل از واقع کربلا اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، رسول خدا دیکھنے کے لیے آتے ہیں، شہزادی فاطمہ امام حسین کو رسول خدا کی گود میں دیتی ہیں۔ رسول خدا آغوش میں لینے کے بعد دیکھتے ہیں اور دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ شہزادی پوچھتی ہیں کہ بابا، عرب کے لوگ بیٹوں کی ولادت پر نہیں روتے، رسول خدا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فاطمہ ھذا الحسین، یہ حسین ہے، یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ شہزادی پوچھتی ہیں کہ بابا کیا مطلب ھذا الحسین، یہ حسین ہے، بیٹا ہے، ولادت ہوئی ہے، عرب کا ماحول ہے، معاشرہ ہے، بیٹوں کی ولادت پر خوشی منائی جاتی ہے، آپ کی گود میں دیا اور آپ رو رہے ہیں۔ تو رسول خدا نے اسی وقت سے ابتدا کی ہے، کہا ابھی جو تو نے حسین کو میری گود میں دیا تو جبرائیل آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں آپ کی امت کے ہاتھوں شہید ہوگا۔ اس وقت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں کہ بابا جب اس کی شہادت ہوگی تو اس وقت آپ کہاں ہوں گے؟ فرمایا میرا اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوگی۔ اچھا، اب ذرا میں اس پورے قصے کو بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے متعلق پوچھا اور بعد میں ماں ہونے کے ناطے شہزادی کہتی ہیں کہ بابا آپ بھی نہیں ہوں گے، ان کا بابا بھی نہیں ہوگا، میں دکھیاری ماں کہاں ہوں گی؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ بیٹی تمہاری بھی شہادت ہو چکی ہوگی۔ اب شہزادی پوچھتی ہیں کہ بابا اگر ایسا ہوگا تو پھر میرے بچے کی مصیبت پہ روئے گا کون؟ اب دیکھیے رسول خدا ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا مصداق ہے۔ رسول خدا سے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، واقع کربلا کو رسول خدا بیان کرتے ہیں اور وہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ بیٹی کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ غم نہ کر، پروردگار ایک قوم کو خلق کرے گا، جن کے جوان ان کے جوانوں پہ روئیں گے، جن کے بچے ان کے بچوں پہ روئیں گے، جن کے بزرگ ان کے بزرگوں پہ روئیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نہضت کو زندہ رکھنے کے لیے واقع کربلا کے بعد نہیں پہلے سے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے متعلق حرثمہ بن سلیم کہتے ہیں ہم سفین سے واپس آ رہے تھے، میدان کربلا میں آ کر رکے، کہا کہ جب مولا کائنات کا جو سواری جو ہے گھوڑا جو ہے میدان کربلا میں پہنچا تو میدان کربلا میں اترے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب، مٹی اٹھائی، وَحْنَ لَكَ أَيَّتُهَا التُّرْبَةُ، خوش بحالت، مبارک، وہ کہتے ہیں نا خوش قسمت ہو تم۔ حرثمہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ مٹی کو اٹھا کے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مٹی ہے، کربلا سے اٹھائی اور اٹھا کر جو ہے یہ کہا کہ 61 ہجری کو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا ابن زیاد کی فوج میں، کہا جب میں بیٹھا ہوا تھا نا تو میرے ایک مرتبہ منظر ذہن میں آیا، کہا اس وقت میری سمجھ میں آئی کہ مولا کائنات اس وقت کیا کہہ رہے تھے، کہ اس خاک کو کیوں کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات جانتے تھے کہ یہاں پر خون حسین ابن علی علیہ السلام جو ہے خاک کربلا۔ خوب آگے بڑھتے ہیں، صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ائمہ علیہ السلام نے، سب سے پہلے زیارت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اہمیت، چونکہ مرکزی کردار امام حسین علیہ السلام ہے، اس کے مختلف طریقہ کار ہیں اور قیامت تک کے لیے اس کو زندہ رکھا گیا۔ اور آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج پوری کائنات کے اندر آپ دیکھیے کہ دشمن کیا کرنا چاہ رہا ہے اور کیا کرتا رہا ہے، آج تک کتنے حملے جو ہے نا وہ ہو چکے ہیں، بار بار کسی نہ کسی طریقے سے عزاداری کو ختم کرنے کے لیے، عزاداری ابی عبداللہ الحسین کو کامرنگ کرنے کے لیے، تحریف کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، قتل و غارت جتنا بھی ہو سکتا تھا کیا، لیکن آج تک کوئی روک نہیں سکا۔ بلکہ آپ دیکھتے ہیں اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر سال یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے پچھلے سال واقعہ ہوا ہو۔ ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، خدا جانتا ہے یوں لگتا ہے، یعنی 9 محرم کی رات کو یوں لگ رہا تھا جیسے کل 10 محرم کو واقعہ کربلا ہونا ہے۔ 1400 سال گزر چکے ہیں،
کون سا واقعہ ایسا جو اس طرح سے زندہ و جاوید رہا ہو؟ کون سا واقعہ ایسا؟ انسان تھک جاتا ہے کسی بھی چیز کو. بلکہ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ گھر کے اندر اگر آپ نے فرنیچر کو 2-3 سال کے بعد تبدیل نہیں کیا تو گھر میں جائیں گے تو آپ کو یوں لگے یہ پرانی چیز ہے, بوریت محسوس ہوگی. کہا کم از کم یہ کرو کہ فرنیچر کی سیٹنگ چینج کرتے رہو. لیکن عزیزان محترم, ہم تو اپنے بینر بھی چینج نہیں کرتے, ہم تو علم بھی چینج نہیں کرتے, صف اعضاء بچھاتے ہیں تو وہی پرانی چیزیں نکال کے لے کے آتے ہیں. کیا کسی چیز میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں, وہی کچھ ہوتا ہے. مرثیے ہمارے وہی ہے, سوز سلام ہمارا وہی ہے, مصیبت ہماری وہی ہے, مجلسیں ہماری وہی ہے, صف اعضاء ہمارا وہی ہے, سب کچھ وہی ہوتا ہے. لیکن ہر سال یوں لگتا ہے کہ یہ پچھلے سال والا تو نہیں ہے. ایک نئی تر و تازگی ہوتی ہے, ایک نئی حیات ملتی ہے انسان کو. اور پھر کیا ہے کہ ڈٹرمنیشن کے اندر دیکھ لیجئے, ہمارے بچوں کو دیکھ لیجئے, ہمارے اپنے اندر دیکھ لیجئے. اور واقعی یہاں پر تو شکاگو کے اندر بلکہ کمال بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ 110 مجلسوں کی فہرست جو ہے نا وہ دے رہے تھے. انسان تھک جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ مومن عزادار ابی عبداللہ حسین تھکتا نہیں ہے. نہ دن کی فکر ہے, نہ رات کی فکر ہے, نہ کھانے کی فکر ہے, نہ سونے کی فکر ہے. کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یعنی واقعی اگر اس کی وجوہات کو اگر آپ جا کر دیکھیں, اس مقصد کو اگر آپ جو ہے نا سمجھو, اور اس کی وجوہات کے اندر جو حصہ ڈالا اس کو دیکھیے. سب سے پہلے یہاں سے میں شروع کرتا ہوں, زیارت ابی عبداللہ حسین علیہ السلام. کس قدر اہمیت ہے ابی عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت کی. اور عزیزان محترم اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, زیارت ابی عبداللہ حسین علیہ السلام بہت بڑا فیکٹر ہے عزاداری کو اور واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کا. اچھا, ایک تو زیارت امام حسین علیہ السلام ہے جو ہم کربلا میں جا کے کرتے ہیں, جس کے لیے کسی بھی زیارت کے لیے کہا کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو نہ کرو. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ خطرہ موت کیوں نہ ہو تب بھی امام کی زیارت کے لیے جاؤ. تنہا زیارت ایسی ہے. اور عجیب ایک روایت سنیے قبلہ, اس دفعہ جو ہے نا وہ شیخ احمد صافی نے بیان کی تھی, عرض کرتا چلوں. فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ, ایک کم, چونکہ رسول خدا کو میں استثناء کرتا ہوں یہاں پر, یقیناً جو ہے نا وہ روایت کے اندر بھی ایسا ہی ہے, انبیاء کی ارواح جو ہیں اور تمام تر ملائکہ خدا کی بارگاہ میں خواہش کرتے ہیں کہ پروردگار حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جانے دے. اچھا, کہا اجازت ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک صف لگتی ہے, لائن میں کھڑے ہو کے جائیے اور جا کے زیارت کریے. کیوں؟ کائنات کے اندر ملائکہ کتنے ہیں؟ آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کے قطروں سے فرشتے خلق ہوتے ہیں. کتنے ملائکہ ہیں نا. کہا اتنے ملائکہ کی موجودگی میں حتیٰ انبیاء کی باری بھی بہت عرصے کے بعد آتی ہے. ایک مرتبہ زیارت کر کے چلے گئے تو دوسری مرتبہ آخر صف میں جا کر کھڑا ہونا پڑے گا. تو کہہ یہ رہے تھے, کہا مومنین تم تو خوش قسمت ہو, تمہیں اتنی بڑی لمبی لائن میں نہیں لگنا پڑتا. یہ مومنین کے لیے استثناء ہے. انبیاء کی ارواح لائن میں لگی ہوتی ہیں, اور جب ملائکہ جو ہے وہ زیارت کر کے چلے جاتے ہیں تو جا کے آخر میں دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب دوبارہ ان کی باری آتی ہے کتنے 100 سال لگتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ جو آتے ہیں جب واپس جاتے ہیں تو اوپر والے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے وجود سے خوشبو آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہم حسین ابن علی کی زیارت کر کے آ رہے ہیں. عزیزان محترم, زیارت بہت بڑا فیکٹر ہے. اور زیارت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ تین فائدے گنوائے ہیں زیارت کے. ایک معنوی ہے, ایک مادی ہے, اور ایک اخروی ہے. ایک معنوی ہے, ایک مادی ہے یعنی دنیاوی ہے, اور ایک اخروی. معنوی کیا ہے؟ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک عتید. یہاں پر قرآن کی آیت ہے کہ جو
متقی ہیں. ان المتقین فی جنات, متقین کی جگہ کیا ہے؟ جنت. جنت میں جائیں گے متقی. وہ نہرن کا یہاں پر مطلب کیا ہے؟ فضا, اوسع الفضا, یعنی بہت کھلی فضا. اور پھر کیا ہے یہاں پر؟ ملیقن عتید. یہاں پر اللہ سبحانہ مقتدر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو جو صفات ہیں ملیک اور مقتدر, اس کو استفادہ کیا ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ملیک اور مقتدر کی. امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, کہا یہ ابن رسول اللہ ذرا اس کی تفسیر تو کر دیجئے, ان المتقین فی جنات و نہر, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ من زار للحسین علیہ الصلوۃ والسلام, جو زیارت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرے گا در حقیقت اس آیا کا مصداق وہ ہوگا. جو امام کی زیارت کے لیے جائے گا در حقیقت وہ ایسے ہے جیسے عرش پر خدا سے بات کر رہا ہو. یہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت, معنوی طور پر اس کا مقام اور سٹیٹس. اور پھر فرمایا جو بھی میرے جد حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے, ایک حدیث لکھی ہوئی ہے ابھی آئے کربلا کے اندر, تو حرم کے اندر لکھی ہوئی ملتی ہے, جو بھی امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انا فاطمہ بنت محمد, فاطمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی, جو بھی قبر ابی عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے, شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرتی ہے. ایک گناہگار زیارت کے لیے جاتا ہے, امام فرماتے ہیں ایک گناہگار زیارت کے لیے جاتا ہے, اور کہا کہ رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا اس گناہگار کے لیے استغفار کرتی ہے. عزیزان محترم, اس سے پہلے کہ اگلی بات کروں, یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہے نا یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے اسے کہتے ہیں امام بارگاہ, بارگاہ حسینی. یہاں بھی جب ہم آتے ہیں نا اسی نیت سے آتے ہیں, امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اصل میں در حقیقت جو ہے نا یہاں پر بھی اسی نیت سے جو ہے نا ہم آتے. تو نمبر ایک, معنوی طور پر بی بی استغفار کرتی ہیں اس کے لیے, اس کا مقام یہ ہے کہ وہ ان متقین کے زمرے میں آتا ہے. اور آگے امام جعفر صادق ہی کا فرمان ہے, فرمایا کہ جو بھی حسین ابن علی کی زیارت کے لیے آتا ہے پروردگار اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے, اس کی عمر کو طلا نہیں کر دیتا. دنیاوی فائدہ, دعا مانگتے ہیں نا, رزق میں کمی کی بات کرتے ہیں, پروردگار رزق میں اضافہ فرما. کہا جو زیارت حسین ابن علی کے لیے جاتا ہے پروردگار اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. فقط یہی نہیں ہے بلکہ کہا کہ یہ حسین ابن علی کی قربانی کے صدقے میں خداوند متعال کا وعدہ ہے, جو قبہ حسین کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے پروردگار اس کی دعا کو مستجاب کر لیتا ہے, اس کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے. امام جعفر صادق کا متعلق ایک مومن کا بیان ملتا ہے, کہا میں جب گیا امام سے ملنے کے لیے تو امام بیٹھے دعا کر رہے تھے, کہا میں پیچھے کھڑا ہو کر سن رہا تھا. امام ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے تھے پروردگار میری جد حسین کے زائر کی خیر ہو. پروردگار یہ زائر جو دھوپ میں چل کے آتا ہے اور دھوپ کی وجہ سے اس کے چہرے پر جلسن کے آثار ہوتے ہیں, پروردگار قیامت کے دن اس چہرے کو آگ سے بچانا. پروردگار یہ مومن جو پیسہ خرچ کر کے آتا ہے, جو بھی اس نے خرچ کیا ہوا ہے پروردگار اس کو پلٹا کے دینا. عزیزان محترم, یہ امام کا فرمان ہے. امام بیٹھ کر ہاتھوں کو بلند کر کے رو کے دعا کر رہے تھے. اور آگے بڑھتے, یہ دنیاوی فائدہ. تیسرا فائدہ اخروی, پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, للزائر الحسین یوم القیام فضل قلت ما فضلهم. امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن
امام حسین کے ظاہر کی فضیلت ہے، فضل ہے اس کو. قلت ما فضلهم، پوچھا یہ اپنا رسول اللہ کیا فضیلت ہے اس کو؟ تو امام فرماتے ہیں يدخلون الجنہ قبل الناس ب40 عام. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حسین ابن علی کا ظاہر دوسرے لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. 40 سال پہلے. اور باقی سارے کے سارے جو ہے وہ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، اور ظاہر حسین ابن علی جو ہے وہ آگے بڑھ کے جنت میں داخل ہو چکا. صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد. بہرحال عزیزان محترم، پہلی بات زیارت کا فیکٹر جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور آج تو شب جمعہ بھی ہے. میں نے اس کے نا کہ مقدمتاً ان کو پیسز کو جو ہے نا وہ پزلز کو جوڑوں گا انشاءاللہ العزیز، لیکن ابھی جو ہے نا وہ تھوڑا بلڈ کرنے کی کوشش کروں گا. زیارت، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اور خود امام حسین، بڑا مشہور واقعہ ہے، شب جمعہ ہی کا واقعہ ملتا ہے. عباس مازندرانی ماتمی کور کو لے کے آج کے زمانے کے مطابق دستہ، ماتمی دستہ، عزاداروں کی جس طرح سے انجمنیں بنی ہوتی ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، اس زمانے میں بھی اسی طرح سے ایک ماتمی دستہ لے کر جو ہے وہ عباس مازندرانی مازندران سے پیدل گیا زیارت کے لیے. جب کربلا کے قریب پہنچے نا تو تھکے ہوئے تھے لوگ، آخری منزل رہ گئی تھی. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ وہ جا کے مسافر خانے میں ٹھہرتے تھے، پھر سفر کرتے تھے، اگلی جگہ پر جا کر ٹھہرتے تھے. اور یقیناً آج بھی ایسا ہوتا ہے، اس زمانے میں تو اور زیادہ ہوتا، تو دور سے نظر آ جاتا ہے آپ کو گنبد حسینی. آخری منزل تھی اور تھکے ہوئے تھے. عباس مازندرانی کہتا ہے کہ مومنین تھکے ہوئے تو تم بہت ہو، لیکن آخری منزل ہے اور شب جمعہ بھی ہے، آج کے دن زیارت بڑی مستحب ہے، ہمت کرو امام کی بارگاہ میں پہنچ کے جا کے شب جمعہ کرتے ہیں. اور یہ جو مومن ہوتے ہیں نا، یہ تو ہوتے ہی ہمت والے ہیں. عزادار تو پھر اور بھی ہمت والا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہا اچھا چلو پھر چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اتنی دور سے جو آ گئے ہیں، آج تو ویسے بھی شب جمعہ ہے. یہ لوگ شب جمعہ پہنچے امام کی بارگاہ میں. مازندرانی نے کہا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں کتاب کھولوں گا اور جو بھی مصیبت لکھی ہوئی ملے گی اسی کو پڑھوں گا، ایسے نیت کی ہوئی تھی اس نے. شب جمعہ تھی، کیا اس نے جا کر کتاب کھولی تو علی اکبر کی مصیبت ملی. خوب ماتم کیا انہوں نے، پرسا دیا مولا حسین کو، اور تھکے ہارے ہوئے تھے، گھر میں آ کر سو گئے مسافر خانے میں. اب دیکھیے زائر کی اہمیت کیا ہے، زیارت کی اہمیت کیا ہے. جب یہ آ کر سویا نا تو خواب کی حالت میں کسی نے دق الباب کی. دروازہ کھولا، کہا کون ہو؟ کہا عباس مازندرانی، اپنے ماتمیوں سے کہو، زائروں سے کہو کہ جلدی جلدی تیار ہو کے بیٹھ جائیں، حسین ابن علی آ رہے ہیں. کہا کیوں آ رہے ہیں؟ ہم اتنی دور سے ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں. کہا جب آئیں گے تو پوچھ لینا. اب عباس مازندرانی سارے کے سارے تیار ہو کے بیٹھے، مولا حسین آئے. کہا مولا آپ نے زحمت کیوں کی؟ تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام فرماتے ہیں عباس مازندرانی، جو بھی مجھ حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے میں حسین خود جاتا ہوں. یہ ایک الگ بات ہے، کسی کو سمجھ آتی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی. کہا سب سے پہلے تو یہ کہ تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، تم اتنی دور سے مجھ مظلوم کی زیارت کے لیے آئے ہو. دوسری بات کیا تھی؟ اور یہ بھی کریم ابن کریم حسین ہے. کہا دوسری بات یہ ہے کہ جب تم مازندران جانا نا تو فلاں محلے میں ایک خاتون ہے جو اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے ہر روز کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. کہا اسے جا کر میرا سلام دینا اور کہنا کہ حسین ابن علی نے بھی تجھے سلام بھیجا ہے. عزیزان محترم، جب ہم سلام بھیجتے ہیں نا تو ہم تو آنکھوں کو بند کر کے کربلا کو سامنے لے کے آتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں، ادھر سے امام کی بارگاہ میں سلام پہنچتا ہے. اور خوش قسمت ہیں وہ جن کو سلام واپس ملتا ہے. اور تیسری بات، شب جمعہ کی مناسبت سے امام نے فرمایا تھا کہ جب شب جمعہ کو میرے حرم میں آنا تو اکبر کی مصیبت نہ پڑنا. اور جب اس نے پوچھا تھا کہ مولا کیوں، تو امام فرماتے ہیں اس لیے کہ شب جمعہ ماں زہرا بھی آتی ہیں، بہن زینب بھی آتی ہیں،
جب سے تو نے مصیبت پڑی ہے دونوں کو چین نہیں ہے. زیارت کی اہمیت. اگلی منزل پر جانا عزیزان محترم. زیارت بہت بڑا فیکٹر ہے حسین ابن علی کی اس نہضت کو، کربلا کو، عزاداری کو زندہ رکھنے کا. اس زمانے کو یاد کیجئے جب زیارت کے لیے کہا کہ بازو کٹوا کے جانا ہوگا، بڑے فخر سے آگے کر دیتے تھے، کاٹو میرا بازو، مجھے حسین کی زیارت کرنا ہے. یہ سفر ہے تاریخ کا جس کو طے کر کے آج ہم یہاں پر پہنچے اور بڑی عزت و آبرو کے ساتھ، بڑی حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ، بڑی آزادی کے ساتھ عزاداری کا اہتمام کر سکتے ہیں. دوسرا، پہلی بات تو بہرحال زیارت پر بڑا فوکس کیا ہے. دوسری بات، اگلی منزل پہ آتے ہیں. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشویق کیا ہے شعراء کو اور مدح محمد و آل محمد کرنے والوں کو، بالخصوص کربلا کے متعلق شعر کہنے والوں کو. ابی ہارون اس کے متعلق ملتا ہے کہ جب ملا نا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو، امام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم نے کربلا کے متعلق، حسین ابن علی کے متعلق شعر کہے ہیں اور پڑھتے بھی ہو. کہاں مولا؟ امام فرماتے ہیں بیٹھو اور بیٹھ کر ویسے ہی پڑھو جیسے لوگوں میں پڑھتے ہو. کہا اس بات کا خیال نہ کرنا کہ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ویسے ہی پڑھو جیسے تم روٹین میں پڑھتے ہو. تاکید کی امام نے، اور اس نے بیٹھ کر جو ہے وہ شعر پڑھنے شروع کیے ہیں. امام رونا شروع کیا ہے، اتنا روئے ہیں کہ پوری کی پوری ریش تر ہو گئی. اور پھر امام نے اس کو بہرحال اس کا عزت اور تکریم اور احترام کیا ہے. دابل خزائی کے متعلق ملتا ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا ہے، اس نے شعر کہے ہیں. کمیت ایک بہت مشہور شاعر ہے، اس کے متعلق امام کی بارگاہ میں پہنچا، اس نے امام کے سامنے جو ہے وہ شعر کہے کربلا کے متعلق، حسین ابن علی کے متعلق. جب اٹھ کے گیا ہے نا تو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں اللہم اغفر لکمیت ما قدم واخر وسر واعلن. پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. عجیب ہے واقعا. اور کیا فرمایا؟ جو اس نے پہلے گناہ کیے ہیں اور جو یہ بعد میں کرے گا، جو اس نے چھپا کر کیے ہیں اور جو اس نے دکھا کر کیے ہیں، اور پروردگار اس کو عطا کر تاکہ یہ راضی ہو جائے. معصوم فرما رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور دابل خزائی کے متعلق ملتا ہے، جب اس نے شعر کہا ہے نا اور پڑھا ہے مصیبت، تو امام روئے ہیں. رونے کے بعد کیا کیا ہے امام نے اپنی قمیض اتاری ہے اور کہا کہ دابل یہ وہ قمیض ہے جس میں نے نماز شب پڑھی ہے، یہ وہ ہے جس میں نے خدا کی عبادت کی ہے. اور یقیناً آپ جانتے ہیں نا کہ امام کے وجود سے مس ہوئی قمیض معمولی بات نہیں ہے. لیکن امام اس واقعہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اور جو اس واقعہ کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ان کی قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے امام وہ پیرہن اٹھا کر اس کو دیتے ہیں، اور جتنا انعام و کرام دے سکتے تھے وہ اس کو دیتے. صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، زیارت ابی عبداللہ الحسین، شعراء کا احترام، اور تیسری بات خاک کربلا کی اہمیت واضح کی ہے، تربت کی. امام جعفر صادق ہمیشہ تھیلی میں اپنے ساتھ تربت رکھے رہتے. امام فرماتے ہیں کہ جو اس پر سجدہ کرے 7 حجابات ہٹ جاتے ہیں اس کے لیے. لیکن ظاہر ہے معرفت کے ساتھ، ظرفیت کے ساتھ، جو پہچانتا ہو، جو جانتا ہو. اور پھر چوتھے مرحلے میں آتے ہیں مجالس اعضاء کا اہتمام، جن کو آج ہم زندہ رکھے ہوئے ہیں کسی بھی دنیا کے خطے میں کیوں نہ چلے جائیں. عزیزان محترم، یہ مقدمہ تھا. آئیے اس مرحلے میں آئیں کہ وجہ کیا ہے اس کو زندہ رکھنے کی.
میں ایک بات یہاں پر تذکرہ تنرز کرنا چاہتا ہوں. 14ویں صدی ہے، آخر و زمان ہے، اگرچہ تاریخ کے اندر یہ بڑے واقعات ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی نفسیات ہے انسان کی. لیکن ایک چھوٹی سی بات بیان کرتا ہوں اور پیچھے سے شروع کروں گا، یہاں تک آتا ہوں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو نہیں جانتے تھے لوگ؟ کہ کتنے شجاع ہیں، قاتل مرحب و انتر فارتہ خیبر خندق، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جانتے تھے. لیکن انسان کی نفسیات ہے، جانتا بھی اس کے باوجود پنگا لیتا ہے. جب تک مار نہیں کھا لے نا پلٹتا نہیں ہے. مولا کائنات نے بار بار کہا تم جانتے نہیں میں کون ہوں، لیکن پھر بھی نہیں ہٹتے تھے، پھر آتے تھے، اور جب مار کھاتے تھے پھر بھاگتے تھے. یہ ایک عجیب نفسیات ہے انسان کی. یہاں کی مثال دیتا ہوں تاریخ کی مختصر سی. یہ 33 روزہ ایک جنگ ہوئی تھی. سید بزرگوار نے ایک جملہ کہا تم جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ بھئی ہم وہی تو ہیں جن کو چھوڑ کر تم بھاگے تھے. تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ اس وقت تو ہم کمزور تھے، اب تو اور قوی ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں مانے، مار کھائی پھر بھاگے. نفسیات ہے انسان کی. اب پھر میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا جانتی ہے شیعت کا سٹینڈ کیا ہے عزاداری ابی عبداللہ اہل حسین کے لیے، حسین ابن علی کے لیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں جب تک مار نہ کھا لیں. ابھی پاکستان میں جو ریسنٹ واقعہ ہوا پنڈی کے اندر، بھئی 10 محرم ہے، عزاداری کا جلوس ہے، روز جمعہ ہے، قمیضیں اتاری ہوئی ہیں، چھریاں جناب مومنین نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی اپنے ہی سینے پہ اور کمر پہ مارنے کے لیے حسین ابن علی کے لیے، اور تم بیٹھ کر جمعے کے خطبے میں حسین ابن علی کے خلاف حسینیوں کے سامنے بات کرتے ہو، اور پھر یہ زوم رکھتے ہو، گمان رکھتے ہو کہ جناب جو ہے نا وہ مدرسہ بھی بچ جائے گا اور مسجد بھی بچ جائے گی اور مولوی بھی بچ جائے گا اور خطیب بھی بچ جائے گا اور جناب کچھ بھی نہیں ہوگا. بھئی ایک دفعہ آزما لیا، بار بار کیوں آزماتے ہو؟ ایک دفعہ دیکھ لیا، بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ جب تم جانتے ہو، جب تم پہچانتے ہو. بھئی سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ، اور واقعا حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بھئی مومن تو ویسے ہی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن پھر 10 محرم کو بھئی مطلب کوئی ہے کوئی عقل میں بات آنے والی؟ اچھا اب کیا ہے؟ اصل تو یہ سارے کا سارا بہانہ ہے. اب کیا ہے؟ اب یہاں پر جناب جو ہے نا اسی کے بہانے سے شروع ہو گیا ہے معاملہ. عجیب عجیب جملے سننے کو مل رہے. وہی بات ہے نا ٹیسٹ کرنے کی. بھئی تم نے ایک دفعہ دیکھ لیا، بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ ابھی میڈیا کے اوپر شور کیا ہو رہا ہے؟ جلوسوں کو بند کیا جائے جی، اس پر 5-5 10-10 ارب روپے سیکورٹی پہ لگ جاتے ہیں. جلوسوں کو محدود کر دیا جائے، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں سے نکالنا بند کر دیا. بندگان خدا، کیا 30 سپٹمبر کا واقعہ یاد نہیں ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا؟ پاکستان سے جن کا تعلق ہے ان کو اچھے طریقے سے پتا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں جلوس روک لیا تھا، یہی مولانا فضل الرحمان نے کہا نہیں نکلنے دوں گا، محرم میں رک گیا. شہید کی شہادت ہو چکی تھی، شہید عارف حسین حسینی کی. چیلم پر اعلان ہوا اسلام آباد کے اندر، چلو چلو ڈیرہ اسماعیل خان چلو. دستہ بنا تھا 72 کا، 313 کا. آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات ہیں. عزیزان محترم، اس لسٹ میں نام لکھوانے کے لیے لڑائی ہو رہی تھی. باہر فوج کھڑی ہے، دشمن کھڑا ہے، جلوس ادا کو لے کر جانا ہے. باپ کھڑا ہوا بیٹے سے لڑ رہا تھا. یہ میں تاریخ اسلام کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، صدر اسلام کی. اس زمانے کے قصے بیان کرتے ہیں لوگ. میں تو 1988 کی بات کر رہا ہوں، میں تو 1990 کی بات کر رہا ہوں. یہ آج کی کل کی باتیں ہیں، یہ ہماری آنکھوں کی دیکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ کانوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں. باپ کھڑا ہوا بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ بیٹا تو جوان ہے، تو رہنے دے، مجھے جانے دے. اور بیٹا کہہ رہا تھا کہ بابا نہیں، میں جوان ہوں، مجھے علی اکبر کے نام پر جانا، تم بیٹھو مجھے جانے دو. اور عزیزان محترم نکلے ہیں وہ جانثاران حسین ابن علی جن کا نعرہ یہی تھا، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں. گولی چلی ہے، گرے ہیں مومنین، جوان گرے ہیں، لیکن نہ باپ کی زبان سے اف نکلا ہے
اور نہ جس کا بھائی مرا ہے اس کی زبان سے اف نکلا ہے، اور نہ بیٹھی ہوئی پیچھے ماں یا بہن کی زبان سے کچھ شکوہ یا شکایت نکلا ہے۔ اور پھر آخر میں کیا ہوا تھا؟ مجبور ہو کر اسی راستے سے اس جلوس عزا کو فوج کے سائے میں لے کر گئے تھے۔ آج پھر وہی باتیں ہو رہی ہیں۔ عزیزان محترم، واقعاً یعنی جو باتیں کی جا رہی ہیں 50 ارب لگتے ہیں۔ بھائی ایک ہی جملہ کہنا چاہتے ہیں، سن لو، اور یہاں سے جہاں تک یہ آواز جاتی ہے جن کے کان بند نہیں ہیں وہ سن لیں اس بات کو۔ اگر ہمارا عقیدہ پوچھتے تو یہ ہے، عزاداری ابی عبداللہ الحسین اس شہادت کی اور اس مقصد کی، ہدف کی، اس پیغام کی اہمیت اتنی ہے، ایک ملک پاکستان تو کیا پوری دنیا کی اقتصاد کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، آج جانے تو دیں گے لیکن عزاداری حسین ابن علی میں رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ سمپل سی بات جو ہے نا وہ یہ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہم یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ عزاداری ابی عبداللہ در حقیقت دین اسلام کی بقا کی ضمانت ہے۔ دین اسلام کی بقا عزاداری ابی عبداللہ علیہ حسین میں ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے تو ہمیں بوریت نہیں ہوتی جب آپ پانی پیتے ہیں، صبح پی لیا، کوئی کہے دوپہر کو کیوں مانگ رہے ہو، دوپہر کو پی لیا رات کو کیوں مانگ رہے ہو؟ پانی کا ذائقہ وہی ہے، پانی کا ٹیسٹ وہی ہے، پانی کا رنگ وہی ہے، پانی کی افیکٹس وہی ہے۔ بار بار آپ پانی مانگتے ہو، کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی صاحب صبح پی رہے تھے شام کو کیوں پی رہے ہو، شام کو پی لیا تھا رات کو کیوں پی رہے ہو، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب کیا ہوگا؟ الحیات فی الماء۔ بھائی صاحب اس لیے کہ زندگی کا دار و مدار پانی میں ہے۔ سمپل سی بات یہ ہے، صبح پی لیا تھا لیکن دوپہر کو پھر پینا، اس لیے کہ مجھے زندہ رہنا ہے۔ اگر پانی نہیں پیوں گا تو زندگی ختم ہو جائے گی، زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، دین حقیقی اسلام کا دار و مدار بھی عزاداری ابی عبداللہ حسین پہ ہے۔ دین حسین محترم، عزاداری بقائے اسلام کی ضمانت کا نام ہے۔ اور کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ دن جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، اور وہ انبیاء جو مقربین درگاہ الہی تھے، وہ انبیاء جو منتخب شدہ تھے، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، لیکن کتنے بھی محبوب کیوں نہ تھے پروردگار کے، ان سب کی مصیبتوں پہ خدا نے تحمل کیا ہے دین کی تبلیغ کے لیے۔ لولاک لما خلقت الافلاک رسول خدا کو کہا ہے پروردگار نے۔ رسول خدا کی پیشانی پر تھوڑی سی شکم آ جاتی تھی نا تو جبریل آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ، کائنات کو خدا نے آپ کے لیے خلق کیا، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تھا یا نہیں تھا؟ لیکن یہی رسول خدا ہے، طائف میں جاتے ہیں تو طائف والے پتھر مارتے ہیں، پاؤں لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ پروردگار تو نے کائنات کو رسول کے لیے خلق کیا ہے اور ان کو پتھر مار کے ان کے پاؤں زخمی کر دیے گئے ہیں، اب جن کے لیے کائنات کو خلق کیا اس کو خراب کیوں نہیں کر دیتا؟ جواب کیا ہے؟ اس کو تحمل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کو پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ دین کی اہمیت، حضرت عیسیٰ کو کتنی مصیبتیں ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ کے ساتھ قوم نے کیا کیا ہے، حضرت نوح کے ساتھ کیا کیا ہے، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ عزیزنا محترم، کیوں؟ دین۔ تو وہ دین جس کے لیے حضرت آدم کی قربانیاں، حضرت نوح کی قربانیاں، ابراہیم کی قربانیاں، ایک نہیں 3 مرحلے میں قربانیاں، جان کی قربانی، اسماعیل کی قربانی، آگ میں پھینکا جانا، کئی مرحلے ہیں، اور پھر اس کے بعد رسول خدا اور اس کے بعد ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، سب کچھ خدا برداشت کرتا ہے، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ اور یہی وہ دین تھا، اگر حسین ابن علی کی قربانی نہ ہوتی تو برباد ہو چکا ہوتا۔ لعب الحاشم بالمنک الفلاح، وحی جاء وخبر نزل کے نعرے بلند ہو چکے ہوتے۔ جس دین کو 1,24,000 انبیاء لے کر آئے، اس دین کو بچانے والے کا نام حسین ابن علی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ،
تو ظاہر ہے وہ حسین ابن علی جس نے قربانی دے کر کربلا کے واقعے کی احیا کے ساتھ اس دین کو یعنی 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے، اب اس کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے اگر کچھ قربانیاں بھی دینی پڑ جائے تو کیا سودا مہنگا ہے؟ تشویق کی ہے قربانیوں کے لیے عزیزان محترم، لیکن بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا ہو سکے عزاداری ابی عبداللہ الحسین کی اہمیت کو واضح کیا جائے دنیا کے اوپر۔ عزیزان محترم، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، اپنی تاریخ کو، پیچھے نہیں جائیے، جس کو یقین ہو، یقین کی حد تک جو ہے اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں یہ سلسلہ کیسے چلا ہے، واقعات پھر وہی بات ہے، بار بار کے دہرائے ہوئے واقعات ہیں، لیکن انسان من النسیان ہے نا، انسان بھول جانے والا ہے، اس لیے ہم ان کو بار بار دہراتے ہیں، اور پانی کی طرح پیا کیجیے ان کو، سنے ہوئے واقعات کو بار بار سنیے، اسی سے آپ کو حیات ملے گی، تقویت ملے گی، قوت ملے گی، ڈٹرمنیشن ملے گی۔ یہ جو بچے آ کر بیٹھتے ہیں ان کو سمجھ میں آئے گی یہ سب ہمیں ملا کیسے ہے۔ وَإِلَّا ظاہر ہے کہتے ہیں جی کہ یہ یورپ اور امریکہ جو ہے نا یہاں کی شامیں تو خدا کو بھلا دیتی ہیں، لیکن ہم حسین ابن علی کو نہیں بھولے، ہے نا ایسا؟ خدا کو بھول جاتے ہیں لوگ، گم ہو جاتے ہیں لوگ، یہاں کی فضائیں، یہاں کی ہوائیں، یہاں کا ماحول، یہاں کا پیسہ، یہاں کی مادیات، یہاں کا شیطان، مصروفیات، سٹیٹس، پتہ نہیں کیا 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 اللہ بلا جو بھی ہے جناب جو ہے نا، واٹ ایور اٹ از، یو نو بیٹر دین می۔ لیکن عزیزان محترم غور کیجیے، خدا شاہد ہے، یہ عزاداری ابی عبداللہ الحسین ہے، یہ حسین ابن علی ہے، یہ امام بارگاہ ہے، یہ مجالس ہے، یہ ممبر ہے جس کا صدقہ ہے، جس نے ہمیں بچا لیا ہوا ہے۔ وہ ایک پروگرام ہم نے کیا تھا، حسین ابن علی دی لائٹ آف مائی لائف، حسین ابن علی جن کے متعلق رسول خدا کا فرمان ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ عزیزان محترم، چراغ ہدایت پر بعد میں آتا ہوں، آپ جانتے ہیں نا یہ کشتی نجات کون سی کشتی ہے؟ ساری کی ساری اہل بیت کشتی نجات ہے، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ امام رضا ارشاد فرماتے ہیں سفینۃ الحسین اوسع واسرہ، کہا کہ سارے کے سارے اہل بیت جو ہے نا وہ کشتی نجات ہیں، لیکن حسین ابن علی بڑی کشتی ہے اور تیز ہیں۔ امام رضا کا فرمان ہے بڑی کشتی ہے، گناہگار بھی آ جائے تو نجات مل جائے گی، کھلی ہے فضا، جو بھی آئے، مصباح الہدی، لائٹ ہے۔ اور عزیزان محترم یہ جو چراغ ہدایت ہے، اور یہ بھی کوئی عام چراغ نہیں ہے، قبلہ صاحب تشریف فرمائیں، ان سے بعد میں ذرا تفصیل سے پوچھیے گا کہ ہم چراغ ترجمہ کر دیتے ہیں مصباح کا، کیا واقعا انصاف ہے؟ سراج بھی تو چراغ کو کہتے ہیں، پھر مصباح میں اور سراج میں فرق کیا ہے؟ یہاں پر کیوں کہ ان الحسین مصباح الہدی، کیوں نہیں کہہ دیا ان الحسین سراج الہدی؟ قبلہ ہو سکتا تھا یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ بھی چراغ ہے وہ بھی چراغ ہے، یہ بھی لائٹ ہے وہ بھی لائٹ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ کہا بڑا فرق ہے اس میں۔ کہا فرق کیا ہے؟ کہا چراغ اس روشنی کو کہتے ہیں سراج کہ جب جلایا جاتا ہے تو نیچے اندھیرا باقی بچ جاتا ہے۔ چراغ تلے اندھیرے کی آپ نے سنی تو ہوگی نا، اتنی لائٹ ہے نیچے اندھیرا ہے۔ کہا مصباح کیا ہے؟ کہا مصباح فلڈ لائٹ ہے، یہ جو اسٹوڈیو والے استعمال کرتے ہیں نا کہ تھوڑا سایہ بھی نظر نہیں آئے، یہ جو اسٹیڈیم کے اندر ہوتا ہے نا میچ، تو جو فلڈ لائٹ لگائی جاتی ہے اس میں سایہ نظر نہیں آتا، لائٹ ہی ایسے لگائی جاتی ہے۔ کہا حسین ابن علی وہ چراغ ہے ہدایت کا، جب جلا ہے نا تو یزیدیت کے اندھیرے کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے۔ یہ جو ہے نا اس نے بچایا ہے ہمیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک دوست ان سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ میں نے تو خدا کو پہچانا ہے حسین ابن علی کے ذریعے سے، اور ہم دلیل کے طور پہ یہ کہتے ہیں۔ حسین ابن علی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی وہاں،
تو میں نے ان لوگوں سے یہی کہا, میں نے کہا ہم تو آتے ہیں امام حسین کا شکریہ ادا کرنے. کہا کس بات کا؟ میں نے کہا بڑے فخر سے کہتا ہوں اور بڑے وثوق سے کہتا ہوں, اور اس جملے پر غور کیجئے گا ذرا, بڑے وثوق سے کہتا ہوں, اور دلیل ہے آپ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری 99 مساجد حسین کے گھر میں ہیں. یہ گھر حسین کا ہے, یہاں پر نماز جمعہ ہوتی ہے. خدا کے گھر میں حسین کی مجلس نہیں ہوتی. حسین کے گھر میں نماز جمعہ ہوتی امام بارگاہوں میں 90% نارتھ امریکہ کے اندر. اور جو لوگ سینٹر چلاتے ہیں ان کو پتہ, پوچھیے گا ان سے, پورے سال کی ڈونیشن جو ہوتی ہے نا وہ حسین ابن علی کے صدقہ میں محرم کے اندر. وہ تاریخ کے واقعات ہیں, یہ ہمارے سامنے کی مثالیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ حسین کے صدقے میں قرآن ہے, نماز ہے, اس کو تو چھوڑو بھائی, آج کی بات کرو. آج ہم نماز جماعت پڑھتے ہیں حسین ابن علی کے صدقہ, نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں حسین کے صدقہ میں, اذان ہوتی ہے حسین کے صدقہ, دعائے ندبہ ہوتی ہے حسین کے گھر میں, دعائے کمیل ہوتی ہے حسین کے گھر میں. ہماری نسلیں بچی ہیں اور بچیں گی حسین ابن علی کے صدقہ میں. پوچھئے بزرگوں سے, پرانے زمانے کے لوگ جو ہے نا, پوچھئے جب یہ آئے تھے نا پاکستان سے, ہندوستان سے, تو جب محرم کا چاند نظر آیا ہوگا نا, تو پوچھئے ان سے قصے اور کہانیاں. یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر جو ہے نا پریشان ہو کے, آ تو گئے پردیس میں, اب حسین کے دن آئے ہیں, کیا کریں گے. شروع کے واقع 40-50 سال پرانی باتیں سنیے. اسی حسینی کی بدعت میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, ذرا بانیوں سے پوچھے گا کیسے ہوئی ہوگی. نکالی ہوگی انہوں نے ڈکشنری کے, ڈھونڈو جس کے ساتھ حسین لگا ہے. فلان حسین بھائی مومن ہو, محرم شروع ہو گیا, کہیں بیٹھ کر مل جائیں, میرے گھر میں آ جاؤ, بیسمنٹ میں بیٹھ کر کیسٹ لے کر جناب بیٹھ کر جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈر میں بیٹھ کر مجلس سن لیں. اس بلد کفر کے اندر کس نے بچایا ہے؟ کوئی نہیں تھا بچانے والا, لیکن حسین ابن علی نے بچایا ہے. حسین ابن علی کے صدقے میں معرفت ہوئی ہے, اور آج جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب حسین ابن علی کے صدقے میں. آئیے عزیزان محترم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں, اور یقیناً ان مجلسوں کا ایک مقصد حسین ابن علی کا شکریہ ادا کرنا بھی ہے. لیکن ہاں اتنا ضرور عرض کرتا چلوں, جب بھی حسین کی بارگاہ میں جائیں نا, وہ بے شک وہ بارگاہ کربلا معلی کی ہو یا یہ بارگاہ ہو, تو دیکھیں کہ مزاج کیا ہے میرے مولا حسین کا, لے کر کیا جا رہے ہیں مولا کے لیے. ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک عالم دین تھے, انہوں نے خواب دیکھا, اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی کے زری ہے, اور ایک جوان بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے زری سے, اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہے اور کچھ سن رہا. بڑے حیران ہوئے, خواب سے بیدار ہوئے. کچھ دنوں کے بعد ان کا کربلا جانا ہوا. تو جب یہ کربلا پہنچے نا ذریعہ امام حسین پر, انہوں نے دیکھا وہ جوان بیٹھا ہوا اسی جگہ پر. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو جوان وہی ہے. اس کے قریب گئے, کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنے مولا سے بیٹھ کر باتیں کر رہا ہوں. کہا تم مولا کی بات سن رہے ہو؟ کہا اور نہیں تو کیا, یہ سامنے بیٹھے ہیں امام اور میں ان کی بات سن رہا ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ تو نے کیا کیا ہے کہ جو امام کی بات کو سن رہے ہو؟ کہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں اور میں کچھ دور کربلا سے رہتا ہوں. ایک شب جمعہ ماں کو لے کے آتا ہوں, ایک شب جمعہ باپ کو لے کے آتا ہوں. کہا اچھا. کہا ایک شب جمعہ میرے باپ کی باری تھی, میں لے کے نکلنے لگا نا تو ماں نے میرا دامن پکڑ لیا. کہا بیٹا مجھے بھی لے جاؤ. تو میں نے کہا کہ اماں پچھلی دفعہ تو تمہیں لے کر گیا تھا, اب تو بابا کی باری ہے. تو کہا میری بوڑھی ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے نہیں پتا, مجھے بھی حسین ابن علی کی زیارت کی تڑپ ہو رہی ہے.
کہا آغا، میں نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، گرمی تو بڑی ہے، لیکن بہرحال کہا میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا اور اپنے باپ کو اپنی ریڑھی میں بٹھایا اور لے کر چلا. کہا تھکے قدموں سے جب میں کربلا کے قریب پہنچا نا تو میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. کہا جب میں نے کہا نا السلام علیک یا ابا عبداللہ تو مجھے آواز آئی وعلیک السلام وعلیک السلام وعلیک السلام. کہا میں چلتے چلتے جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس ذریعے سے آواز آ رہی ہے وعلیک السلام، تم پر بھی سلام. کہا اس کے بعد سے جب بھی میں آتا ہوں مولا کی بارگاہ میں آ کر مولا کو سلام کرتا ہوں، مولا کا جواب مجھے ملتا ہے، مولا سے راز و نیاز کرتا ہوں. عزیزان محترم، ایک بات تو طے ہے، اگر حسین ابن علی کی بارگاہ میں کچھ ایسا لے کر آئیں تو آپ کے استقبال کے لیے حسین ابن علی خود آتے ہیں. آئیے آج امام کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب کربلا سے روانگی ہوئی ہے اسیران کربلا کی. عجیب واقعہ ہے تاریخ کا. میدان کربلا تھا اور لاشیں بکھرے ہوئے پڑے تھے. کہیں حسین ابن علی کا لاشا تھا، کہیں عباس کا لاشا تھا، کہیں علی اکبر کا لاشا تھا، کہیں قاسم کا لاشا تھا. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے سید سجاد کی طرف دیکھا ہے، دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. شہزادی زینب نے اپنے آپ کو محمل سے گرایا ہے، اور جانتے ہیں نا کہ پسے گردن ہاتھ بندھے ہوئے تھے شہزادی کے. شہزادی محمل سے نیچے گری ہیں. عزیزان محترم، علماء اس کی تفسیر کرتے. کہا دو وجوہات تھیں. کہا پہلی وجہ تو یہ تھی کہ شہزادی زینب چاہتی تھی کہ سید سجاد کی توجہ بٹ جائے. کہا بیٹا سجاد تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، بیٹا سجاد تمہیں کیا ہوا ہے، بیٹا سجاد تو نے ابھی تو کوفہ اور شام میں آنا ہے ہمارے ساتھ. سنو گے سید سجاد کہتے ہیں پھپھی اماں ایک جوان بیٹے سے آپ کیا توقع رکھتی ہیں جس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے اور جوان بیٹا دفنا بھی نہیں سکتا. اور دوسری وجہ کیا تھی؟ کہا دوسری وجہ یہ تھی کہ شہزادی زینب کہنا چاہتی تھی بھائی عباس تو بھی گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا تھا اور جب تو زمین پہ آیا ہے تیرے بازو قلم ہو چکے تھے، تو منہ کے بر گرا تھا، لیکن بھیا عباس کربلا کے میدان میں دیکھ اس مصیبت میں تو اکیلا نہیں، زینب کبریٰ بھی اس مصیبت میں شامل ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزیزان محترم، اللہ جانے کس طرح سے زینب حسین ابن علی کے لاش پہ آئی ہوگی اور آ کر کیسے کہا ہوگا انت اخی الحسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ تیرا سر کہاں گیا؟ اس گردن کے بوسے جس کے رسول خدا لیا کرتے تھے. اور آئی ہوگی آواز حسین ابن علی کی انتی اختی زینب، کیا تو میری بہن زینب ہے؟ تیرے سر کی چادر کہاں گئی؟ عزاداروں ودا کر کے چلے گئے ہیں. اور اب آتا ہوں اس واقعہ کی طرف جب سیدہ زینب کبریٰ نے دیکھا آدھی رات کو سید ساجدین موجود نہیں ہے زندان میں. ایک دفعہ شہزادی زینب نجف کا منہ کر کے کہتی ہے یا علی سید سجاد نہیں مل رہے، بڑے پریشان بیٹھی ہیں، کہاں چلے گئے؟ اور عزیزان محترم کیا دیکھا؟ تھکے ہارے سید سجاد واپس آئے ہیں. پوچھا بیٹا سجاد کہاں گئے تھے؟ کہا پھپھی اماں بابا کو دفنانے کے لیے گیا تھا. کہا بیٹا سجاد دفنا ہو؟ کہا پھپھی اماں. ایک مرتبہ سنا نے کہا بیٹا بتاؤ کیسے دفنا کے آئے ہو؟ کہا پھپھی اماں جب میں میدان کربلا میں گیا ہوں میں نے دیکھا بنی اسد کے لوگ آئے ہوئے تھے، پریشان حال تھے. کہا پھپھی اماں جب دور سے میرے جانے کی خبر سنی ہے تو دور سے جا کر دیکھ کر دوڑ کر چھپ گئے ہیں ٹیلوں کے پیچھے. کہا میں قریب جا کر کہا کہ بنی اسد والو گھبراؤ نہیں، حسین مظلوم کا بیٹا سید سجاد آیا ہوں. کہا سارے کے سارے لوگ میرے قریب آئے، سید سجاد کو دیکھا، پرسا دیا. میں نے کہا دیکھو مجھے اپنے بابا کو دفنانا ہے، میری مدد کرو. کہا میرے ساتھ چلے. کہا آئیے سید سجاد ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. کہا پھپھی اماں ایک بوڑھی خاتون مجھے لے کر میرے بابا کے لاشے کے پاس گئی. کہا سید سجاد یہ ہے تیرے بابا کا لاشا؟ کہا میں نے پوچھا اے بی بی یہ بتا میرے بابا کا سر تو ہے نہیں، تو نے پہچانا کیسے؟
سنو گے؟ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے بے شک یہی حسین ہے، بے شک یہی حسین ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا بیٹا سجاد، جب سے تم گئے ہو اس وقت سے ایک بی بی ہے جو ہر رات کو آ کر یہاں بیٹھتی ہے اور رو کر کہتی ہے ہائے میرا حسین، میرے بابا، آ کر دیکھیے میرے بیٹے کے ساتھ امت نے کیا کیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا بے شک یہی میرے بابا حسین ہے، میری مدد کرو۔ کیا ہوا؟ اب مصیبت کیا ہے؟ سید سجاد چاہتے ہیں، قبر بنا کر بیٹھ گئے ہیں، اب سید سجاد اکیلے ہیں، اگر قبر میں اترے تو دینے والا کوئی نہیں ہے، اگر دے تو لینے والا کوئی نہیں ہے۔ سید سجاد زمین کربلا پہ بیٹھ کے ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے کہا ہوگا نا دادا علی بیمار کربلا کی مدد کو آئیے۔ عزادارو، سید سجاد نے استغاثہ بلند کیا، ایک آواز آئی، کہا پھپھی اماں، آواز آئی اے سجاد میرے بیٹے حسین کو میری گود میں دے دے۔ عزادارو، شہزادی زینب کہتی ہے بیٹا سجاد کیا میرے نانا رسول خدا کی آواز تھی؟ کہا نہیں پھپھی اماں۔ کہا کیا بابا علی تھے؟ کہا نہیں پھپھی اماں۔ کہا کون تھا؟ کہا پھپھی اماں میں نے دیکھا دادی فاطمہ زہرا کے ہاتھ تھے جو کہہ رہی تھی میرے بیٹے حسین کو میری آغوش میں دے دے۔ عزادارو، امام حسین کو ایک مرتبہ سید سجاد نے فاطمہ زہرا کی گود میں دیا، قبر بنائی اور قبر بنا کے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ جانتے ہو کون سا سوال؟ آپ جانتے ہیں نا 10 محرم کو جب زلجنہ آئی تھی، سکینہ دوڑ کر باہر گئی ہے اور جا کے زلجنہ کو پکڑ کے کیا کہا تھا؟ کہا ہے زلجنہ یہ بتا جب میرا بابا گیا تو پیاسا تھا، کیا میرے بابا نے پانی پی لیا؟ عزادارو، زلجنہ تھا، جانور کیا جواب دے گا؟ لیکن حسین ابن علی نے جواب دیا ہے۔ سکینہ کو مخاطب کر کے کہا ہوگا امام سجاد نے حسین ابن علی کی قبر بنائی ہے اور قبر بنا کے کیا لکھا تھا؟ ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل عطشانا، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جو پیاسے شہید ہوئے۔ میں کہوں گا سکینہ زلجنہ کی بجائے سید سجاد سے پوچھو تیرا بابا 3 دن کا پیاسا اس دنیا سے گیا ہے۔ اجلکم اللہ۔ آخری منزل۔ اور عزادارو، جب امام سجاد یہاں سے فارغ ہوئے نا تو کہاں گئے ہیں؟ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سید سجاد گئے ہیں نہر فرات کے کنارے۔ نہر فرات پہ کون تھا؟ نہر فرات پہ عباس با وفا، عباس با وفا۔ ایک مرتبہ سید سجاد گئے ہیں، عباس با وفا کو قبر میں اتار کے قریب بیٹھ کر کہنا شروع کیا، کہا چچا عباس آپ تو شہید ہو گئے، میدان کربلا میں سو گئے۔ چچا عباس بتانے آیا ہوں آپ کے بعد آپ کی چہیتی سکینہ کو تماچے مارے گئے ہیں۔ چچا عباس پھپھیوں کی چادریں چھین لی گئی ہیں۔ چچا عباس بتانے کے لیے آیا ہوں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی، گلے میں توق ڈال دیا گیا، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ چچا سجاد ہمیں قیدیوں کی طرح یہاں سے لے جایا گیا۔ یہ سید سجاد ہے اور یہ عباس با وفا ہے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون۔ یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار، یا حکیم، یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃً مقبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما۔ پروردگار، یا خالق اکبر، خالق کائنات، یا اللہ جو مومنات بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل عاجل عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو حج زیارت کے مشتاق انہیں بار بار حج زیارت مشرف فرما۔ پروردگار، یا خالق اکبر، خالق کائنات ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمیں آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما، ہمیں جنونس کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما، ہمارے بارے میں امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرما، ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار، یا خالق اکبر، خالق کائنات، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، جس مومن اور مومنہ کے دل میں جو جائز سری حاجات ہے سب کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار ہم سب کو کما کو
حسین ابن علی کی معرفت نصیب فرما. ہم سب کو عزاداری سید الشہداء میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. قیامت کے دن پروردگار ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد بالخصوص شفاعت حسین ابن علی نصیب فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. یا حسین 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 گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. 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 اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی. اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی. میں بار بار کہتا رہا میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں. سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں. آہستہ تو چھری کو چلا آہستہ تو چھری کو چلا میں حسین ہوں. گونجی وقت عصر صدا میں حسین ہوں. گونجی وقت عصر صدا میں حسین ہوں. شیری کے گھر پہ پہنچا جو رانڈوں کا قافلہ. شیری کے گھر پہ پہنچا جو رانڈوں کا قافلہ. نیزے سے ایک سر نے کہا نیزے سے ایک سر نے کہا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں. اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں. دے دو میری بہن کو ردا دے دو میری بہن کو ردا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. دربار میں لعین کے کو رام مچ گیا. دربار میں لعین کے کو رام مچ گیا.
مختار سے جو سر نے کہا، ہاں مختار سے جو سر نے کہا میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں، یا حسین 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 یا اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اکبر بھی رادہ قاتل، اکبر بھی رادہ قاتل، عابد دہن سفر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، ہو یار حاجتوں دا چپ چپ سجاد رہندا، پوچھے حال کوئی روکے شام دائے لیندا، جیڑے ظلم ویکھے عابد، جیڑے ظلم ویکھے عابد، دنیا نو کی خبر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، آنکھیں رباب عابد مشکل ہے میرا جینا، اکبر ہے کربلا وچ رہ شام گئی سکینہ، ہوئی گود میری خالی، ہوئی گود میری خالی، کس دی لگی نظر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر مشکل، گوندائے خون قیدی نئی مرض کوئی پرانی، اے شام کھا گئی سجاد دی جوانی، ہویا ضعیف یکدم، ہویا ضعیف یکدم، ہویا ضعیف یکدم، ہویا ضعیف یکدم، بازاراں دا سر سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر سجاد لئیے مشکل، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اللہم صلی علی حضرات، زیارت سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ وقت پر ماشاءاللہ مجالس شروع ہو رہی ہیں، آپ نے دیکھ لیا، آپ بھی پلیز وقت پر آئیے۔ پھر اگین گزارش ہم کرتے ہیں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں جب ممبر پر تو یہاں مجمع ہونا چاہیے، ایک آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو نکلنا ہے، 10 منٹ پہلے نکلنا ہے وقت پر، جب مولانا بلکہ مرثیہ 7:30 بجے شروع ہوتا ہے، آپ حضرات پلیز 7:30 بجے تشریف لانے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیں ماشاءاللہ وقت کے اوپر مجلس تمام ہوئی، وقت پر شروع ہوئی۔ آج اس دن ہم پہلی محرم کو بھی تھے تو ایسے ہی ہوا تھا، پھر ہم کو رپورٹ ملی کہ ماشاءاللہ محرم میں اسی طرح پابندی ہوئی، ابھی بھی پابندی ہوگی، لیکن آپ کی طرف سے
یہ گزارش ہے کہ جو ہمارے مہمان علماء تشریف لاتے ہیں